السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم دیکھ رہے تھے سورہ الفاتحہ اور ہم نے آخری آیات کون سی پڑھی تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم دیکھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے۔ سورہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلی تین جو آیات ہیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ مالک کی تعریف ہے، حمد اور ثنا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعتراف ہے، اظہار ہے کہ ہم مالک آپ کے غلام ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے ہیں، آپ کو ہی پکارنے والے ہیں۔ ٹھیک، اب اصل مدعا جو لیسن اللہ نے یہاں پہ سکھایا کہ یہ ساری توحید کیوں باندھی گئی، بندے کی ضرورت کیا ہے، وہ مانگنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب وہ دعا جو ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی آواز اور پکار ہے، جو اس سورہ کا اصل موضوع ہے، اس کی طرف انسان آ گیا۔ اللہ نے سکھایا نا یہ کہ یہ مانگو، ایسے اللہ کی تعریف کرو، ایسے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اور پھر مانگنے والی چیز کیا ہے؟ مانگنے والی چیزیں تو بے شمار ہیں، دنیا کی لاکھوں کروڑوں چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہاں پہ جو چیز مانگنے کی طرف اللہ نے ہمیں متوجہ کیا، گائیڈ لائن دی، وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی سب سے اہم، سب سے قیمتی، سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ یعنی ہر چیز سے بڑھ کر کون سی چیز امپورٹنٹ ہے؟ ایک بندہ مومن کی زندگی میں ہدایت۔ اس لیے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلی دعا ہی یہ سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت مل گئی تو سمجھے دنیا جہان کے خزانے مل گئے، اور اگر ہدایت نہیں ملی تو یوں سمجھیے کہ جتنے خزانے دنیا کے ملے ہیں نا، وہ بالکل بیکار ہیں، مٹی ہیں، زیرو ہیں وہ۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے نا، اب جو ہدایت کے حاملین ہیں اس وقت قرآن کے نزول کے دور میں، جن کے پاس ہدایت تھی، جو دعوے دار تھے کہ ہم ہدایت رکھنے والے لوگ ہیں، جنہیں دین کے کسٹوڈین آپ کہیں گے، انہوں نے اپنے اپنے دین کے چہروں کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں جو میں یہاں سے بتانے جا رہی ہوں کہ آگے ہم جو قرآن پڑھیں گے وہ اس کی جو بیس ہے نا وہ یہیں سے ہی چلے گی، کہ نزول قرآن سے پہلے والا جو دور تھا بالکل قریب، اور نزول قرآن کا دور، اس وقت ہوا کیا تھا کہ کسی بھی شخص کو اگر ہدایت چاہیے ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کی نظر اٹھتی تھی کہ جو ہم سے پہلے ہدایت یافتہ گروپس موجود ہیں سوسائٹی کے اندر، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر مجھے ہدایت چاہیے تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اسکالر سے پوچھا کرتے تھے۔ اب وہ جو اسکالرس تھے، وہ جو تصور ہدایت دیتے تھے، وہ کوئی عقل مند انسان اس تصور ہدایت کو مان نہیں سکتا تھی، نہیں وہ اپیل نہیں کرتے تھی۔ وہ بات کون سی بات؟ ہدایت کا جو تصور دین کے کسٹوڈین قرآن پاک کے نزول کے وقت پیش کر رہے تھے، اس وقت کے اسکالرز، ہر گروپ کا اسکالر، وہ ایک سلیم الفطرت انسان کے دماغ کو، دل کو اپروچ نہیں کرتی تھی بات، اپیل نہیں کرتی تھی بات۔ اب وہ یہی سوچتا کہ بھئی یہ کیسے اللہ کی بات ہو سکتی ہے،
یہ کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ اب وہ کیا کرتا کہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا. اس لیے فطرت انسان کی بات کر رہی ہوں میں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں راستہ دکھا دے. ہمیں تو راستہ نہیں مل رہا. یہ جو لوگ بتا رہے ہیں ارد گرد کے لوگ، یہ تو کوئی عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکا کے دے رہے ہیں، ملغوبہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. کیا دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے بات. تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا، ہم ایک ایک لفظ کا انالیسس کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ. اہدنا، اے اللہ تو ہمارا رہنما بن جا. ایسا رہنما، بہت خوبصورت بات، میرے تو دل کو لگی ہے یہ بات. اتنا خوبصورت سینٹینس اللہ کے بارے میں. وہ ایسا رہنما جس کو ہمارے منزل تک پہنچنے کی ہم سے زیادہ دلچسپی ہو، جسے منزل تک پہنچنے کی، جنت تک پہنچنے کی، اللہ کی رضا پانے کی جو دلچسپی ہے نا، وہ ہم سے زیادہ ہے، بندوں سے زیادہ ہے اس کو. جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا. ایسا رہنما کہ جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جائے، جو راستوں کو بہت اچھی طرح سے نہ صرف جانتا ہو بلکہ باحفاظت منزل تک پہنچا بھی سکتا ہو. سبحان اللہ. سیدھا جنت تک لے جائے، جس کو پکڑ لیں، جس کی بات مان لیں. اہدنا، اے اللہ تو ہمارا ایسا گائیڈ بن جا. اے اللہ تو ہمارا ایسا رہنما بن جا. پوری انسانیت کو اپنے رب سے ہدایت مانگنی ہے. اچھا، اب یہ رہنما کون ہوگا؟ اللہ. ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارا ہاتھ تھام لے. اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے. اللہ تو ہمارے راستے کو آسان کر دے. اللہ تو ہمارے دلوں کو اس راستے پر مطمئن کر دے. اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلنے کا ذوق، شوق اور تڑپ عطا کر دے. اور پھر یہ کوئی زندگی کے کسی ایک آدھ مرحلے یا فیز یا سٹیج پہ نہ ہو، بلکہ اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک مجھے اس راستے پر رکھ. یہ ہے اہدنا کہ ہمارے مالک، ہمارے خالق تو ایسا رہنما بن کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم ڈی ٹریک نہ ہو ہدایت کے راستے سے. اہدنا کی کلیئرٹی ہو گئی کہ اہدنا کیا ہے، کس رہنما سے ہم التجا کر رہے ہیں، کون سی راہ کی طرف چلنے کی استقامت مانگ رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں. پھر صراط، کون سا راستہ جو انتہا پسندی سے بہت دور ہے. انتہا پسندی کا، ایکسٹریمزم کا، جس میں نام و نشان نہیں ہے. معتدل راستہ، وہ راستہ جس پر انبیاء کرام، تمام انبیاء چلتے رہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دیتے رہے. اور وہ اکیلے نہیں چلے، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام لوگ اسی راستے پر چلتے رہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی، معتدل راستے کی رہنمائی عطا فرما، اس پر چلا اور منزل تک پہنچا. ہمارا پرفیکٹ گائیڈ بن جا، ہمارا ہاتھ بن جا. قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت کے لوگ بھی مانگ رہے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ یہی دعا مانگ رہے ہیں. دیکھیں سورہ فاتحہ کتنی بار، کم جو صرف فرض نمازیں ہیں نا، فرض رکعات 17 ٹائمز اس میں یہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ. تو آپ سوچئے کہ 17 ٹائم ہم
اللہ سے یہ ہر روز دعا مانگتے ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے جو اللہ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا. اسی اہدنا الصراط المستقیم کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے سپوز کہیں نکلنا ہے, منزل اجنبی ہے, ویران ہے, دور ہے, رات کا سفر ہے, آپ نکلے ہیں اور نکلتے سمے آگے جا کے پتہ چلا کہ جی لوگوں نے تو مس گائیڈ کر دیا. آپ کے پاس اب موبائل بھی نہیں ہے کہ کوئی جی پی آر جو ہے وہ اس کو اپنے آن کر لیں, لائٹس بھی نہیں ہے, پیٹرول ختم ہو گیا خدا نہ خواستہ گاڑی میں, دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا, اور جو نظر آ رہے ہیں وہ غلط گائیڈ کرنے والے تھے, انہوں نے غلط گائیڈ کر کے آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا. آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی یا بری؟ سخت پریشانی والی ہوگی یا بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ ہاں واہ 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 میں تو راستے سے بھٹک گیا, کیا کمال ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا, وہ تو سخت پریشان ہوگا کہ میں کسی طریقے سے یہاں سے نکلوں. ایسا نہ ہو کہ ڈاکو, چور, چکے, گنڈے, بدماش, غلط قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ دوں. ایسا نہ ہو زندگی سے, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی چیزوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھوں. سو طرح کی پریشانیاں لگ جاتی ہیں انسان کو. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی ہم بھٹکنا افورڈ نہیں کر سکتے, ایک دن کا کیا, ایک گھنٹے کا بھی. کہیں آپ جا رہے ہوں اور آپ بھٹک جائیں, کتنی کوفت ہوتی ہے نا. آپ کہیں بھی نکلے ہیں, آپ کو راستہ نہیں پتا چل رہا, کوئی بتا بھی نہیں پا رہا, آپ نے پہنچنا بھی ایمرجنسی ہے, جلدی وہاں پہنچنا بھی ہے, بہت ارجنٹ کام بھی ہے. آپ سوچیں کہ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے اس وقت, ہوتی یا نہیں ہوتی؟ صحیح راستے پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنا اس دنیا میں ہم اکثر ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. مانتے ہیں اس بات کو؟ گھر سے نکلتے ہیں, جب جہاں امپورٹنٹ ہم نے جانا ہوتا ہے, ہمارے بہت ضروری کام ہوتے ہیں, ہم 100 دفعہ تفصیل معلوم کرتے ہیں, اچھا کیسے ہوگا, کدھر کو نکلنا ہوگا, کہاں سے آنا ہوگا, کہاں جانا ہوگا. جو صحیح سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ 100 دفعہ پوچھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی کا اتنا قیمتی سفر, اور اس کو میں سنی سنائی باتوں پر گزار دوں, سنی سنائی باتوں پر چلتے ہوئے میں ٹائم نکال دوں, اور اللہ نہ کرے کہ آج شام ہی, آج رات ہی, کل صبح ہی میری زندگی کی شام ہو جائے, دا اینڈ کا بورڈ لکھا ہوا آ جائے. تو پھر آپ بتائیں کیسے پہنچیں گے ہم اپنی منزل تک؟ کیسے پہنچیں گے ہم اس ہدایت تک؟ کیسے پہنچیں گے ہم اللہ کی رضا, اس کی جنت تک؟ بتائیں پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے نا. تو مقصد کیا ہے؟ سنی سنائی بات نہیں. مجھے میرے رب نے ایک چانس دیا ہے, الحم سے والناس تک. یہ جو گائیڈ ہے نا, یہ جو ہدایت ہے, یہ جو لائٹ ہے, وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے. اس کو کھول کھول کر پڑھیں. ایک ایک آیت روشنیوں کے سفر والی آیت ہے, بالکل کلیئرٹی ہے ہر چیز کے اندر. اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے. مثلا سپوز ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ بتائے گا کوئی؟ ویری گڈ, شاباش, سائن بورڈز کو. اگر ہم سائن بورڈز کو فالو نہ کریں تو کیا ہوگا؟ بہت برے بھٹکیں گے. وہاں تو ایگزٹ کی بھی کوئی نزدیک سے گنجائش نہیں ہوتی. جب آپ ایک دفعہ بھٹکے ہیں تو پھر آپ اگلے ہی اسٹیشن پہ جائیں گے, اور پھر وہاں سے دوبارہ یو ٹرن لیں گے, تو پھر آپ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے اور آپ کے لیے جو سائن بورڈز ہیں نا, وہ قرآن کی یہ آیات ہے. زندگی کا سفر بہت دشوار ہے, بہت مشکل ہے, کانٹے ہی کانٹے ہیں, رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. کہیں شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں, کہیں نفس کی ترغیبات ہیں, اور مجھے اللہ نے جو لائٹ دی ہے نا, جو ہتھیار دیا ہے, وہ قرآن ہے. اور سوچیں کہ جب قرآن نہیں ہے تو وہ انسان کتنا محروم القسمت ہے, کتنا بدنصیب ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر نکل پڑے. تو یاد رکھیے, اللہ ہمیں توفیق دیں, ہم اس لائٹ کو
اپنی زندگیوں میں بھی آن کر کے زندگی کی آخری سانس تک ہدایت کے اس راستے پر سفر کریں. ایک لمحے کے لیے بھی قرآن چھوڑنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. چھوڑنے سے مراد کہ قرآن سے جو ہماری اٹیچمنٹ ہے نا، جو ہمارا تعلق ہے، ہم ایک لمحے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس لائٹ کو ہم کوشش کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، اللہ ہمیں وسیلہ بنا دے، ہمیں ذریعہ بنا دے کہ ہم اپنی لائٹ سے دوسروں کی لائٹوں کو روشن کریں، ہم دوسروں کو بھی اس لائٹ سے شیئرنگ کروانے والے بنے اس دنیا میں، کہ وہ بھی قرآن کی لائٹ سے فیض پائیں. یہ توفیق اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما دے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانیوں کا کیا ٹھکانہ. ہم نے شروع میں پڑھا نا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا. یہ اس کی سب سے بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ عقل قرآن کے ذریعے دی، یہ سمجھ، یہ سینس قرآن کے ذریعے دی کہ ہم اس سے سیدھا راستہ مانگیں اور مانگتے ہی رہیں. یعنی کہ ایک دفعہ بس جی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بڑے ہم نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، بس جی اب ہم ہدایت پہ آ گئے، اب ہمیں مزید ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیوں مانگے بھی ہدایت؟ مانگ تو لی نا ہدایت. نہیں، یہ چیز ایسے ہے جیسے آکسیجن میرے لیے ضروری ہے. کبھی کہا کسی نے کہ بھی آج تو بڑی بہت بہت آکسیجن لے لی ہم نے، بڑا سانس لے لیا، اب مزید ضرورت نہیں ہے. تو پھر مزید کیا ہے؟ موت ہے. آکسیجن کے بغیر موت ہے. کھانے کے بغیر چند دن تو شاید گزارا کر لے انسان، اس کے بعد موت، ڈیفینیٹلی موت. پانی کے بغیر موت ہے. ایسے ہی ہدایت کے بغیر موت ہے انسان کی روحانی زندگی کے لیے. چل پھر رہا ہوگا انسان جسمانی طور پر، لیکن کیا ہے؟ لاشیں چل رہی ہوتی ہیں، مردے چل رہے ہوتے ہیں. ہدایت کے بغیر میری زندگی مردہ زندگی ہے. تو مجھے تو اپنی زندگی کو زندگی دینی ہے، مجھے کسی کی بات ارد گرد نہیں سننی. مجھے اس راستے کو تھامنا ہے تو پھر تھامنا ہے، اور پھر چلنا ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے نکلتے چلے جانا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما. تو میرا ہاتھ تھام لے، تو میرا ہاتھ پکڑ لے، تو مجھے لے چل. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ آیت نمبر اگلی 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ راہ سے بھٹکے. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ عطا فرما دے. دیکھیں کہ وہ رب العالمین جس نے کائنات کو بنانے میں اربوں سال لگا دیے، ہم انسانوں کی ضروریات کے خزانے اس نے کائنات کے اندر رکھ دیے، ہر چیز کا اس نے پرفیکٹلی بندوبست کیا. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کی فکر نہ کرتا، اہتمام نہ کرتا، خیال نہ رکھتا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے نا. آپ سوچ لیجئے، اللہ نے ہدایت کا بندوبست کیا. جیسے ہی قافلہ انسانیت کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، وہیں سے ہی اللہ نے قافلہ ہدایت، قافلہ رسالت، قافلہ کتب، قافلہ تعلیمات، اس کا بھی آغاز کر دیا. انسان چل رہے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، الحمدللہ. ٹھیک، وہاں سے یہ قافلہ چل پڑا. انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی ضرورت کو اللہ پورا کرتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں اس کو. اب یہ قافلہ جو ہے نا، ہدایت اور گمراہی کے مختلف فیزز سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، دروازہ بند کر دیجیے گا پلیز، یہ کھل جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
انسانیت کا یہ قافلہ جو ہے ہدایت اور گمراہی کے مختلف فیزز سے گزرتا اب آ پہنچا قرآن کے نزول کے دور پہ. چل رہا ہے نا قافلہ، لوگ چل رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، تعلیمات آ رہی ہیں. یہ قافلہ جب پہنچا ہے نا نبی کے دور میں، تو یہ قافلے والے جو تھے یہ سیدھی راہ کا نشان گم کر بیٹھے تھے. تقریباً سارے انسان راہ کھو بیٹھے تھے، ہدایت کا نام و نشان نہیں رہا تھا ان کے پاس. اب جو لوگ تھے، اب وہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کی نظر اٹھتی تھی اپنے ارد گرد کی سوسائٹی میں موجود جو معتبر لوگ تھے، اہل علم سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف نگاہ ہوتی. پہلی نگاہ ہوتی عموماً جو لوگوں میں بہت معتبر تھے، بڑے معروف تھے، وہ یہود کے رہنما تھے. اب ان کی جو ہسٹری ہے، ان کی ہسٹری میں جہاں کچھ روشن چیزیں بھی تھیں، روشن صفحات بھی تھے، وہیں ان کی ہسٹری میں سیاہ بلیک چیپٹرز بھی تھے. سیاہ چیپٹر، سیاہ باب. وہ کون سے تھے؟ انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کو استغفر اللہ قتل کرنا. سب سے بڑا جرم جو ان کا لیٹسٹ جرم تھا، حضرت شرک بھی تھا، بے شمار برائیاں تھی، لیکن جو سب سے بڑے جرائم ہے نا کہ گائیڈ بن کر جن کو اللہ تعالیٰ گائیڈ بنا کر بھیجتا تھا ان کو ہی ختم کر دیتے تھے، جھٹلاتے تھے، قتل کر دیتے. اور ریسنٹلی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے تئی سولی پر چڑھانے کی پوری کوشش، اور اپنے طرف سے چڑھا دیا انہوں نے. وہ تو اللہ نے ان کی پروٹیکشن کی نا. گویا یہود کون سے گروپ میں شامل ہو چکے تھے جن کو اللہ نے اپنی ہدایت عطا کی تھی. اندھے، بہرے، گونگے جس طرح ہوتے ہیں نا لوگ، یہ لوگ بظاہر علم رکھنے کے باوجود، بظاہر کتاب تورات رکھنے کے باوجود، یہ اندھے، بہرے، گونگے گروپ کے اندر شامل ہو کر سیدھی راہ چھوڑ چکے تھے. کلیئر ہوئی یہاں تک بات؟ یہ کون سی دور کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول قرآن سے پہلے اور نزول قرآن کے دور کی، اور ریسنٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے سارا یہ معاملہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے، ان کو تو راستہ دکھانا تھا نا لوگوں کو. وہ خود اندھے بہرے گونگے گروپ میں شامل ہو گئے، تو اب راستہ کس نے دکھانا تھا؟ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود اندھے بہرے گونگے. اچھا جی، پھر دوسرا یہ دوسری نگاہ لوگوں کی اٹھتی کرسچنز جو ہیں، عیسائی، ان کے اسکالرز کی طرف کہ شاید یہ ہمیں کچھ گائیڈ کریں، یہ ہمیں کچھ بتائیں. بھئی ان کے پاس تو آسمانی کتابیں ہیں، جاننے والے ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا. یعنی ان کے عقیدے کیا ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے بن گئے. نعوذ باللہ، انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ سولی پر چڑھ کر انہوں نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا. یعنی ان کا عقیدہ دیکھیں ذرا. اب دنیا کی جیسے دیگر اقوام ہیں، انہوں نے اپنے مذہبی دیوتا بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کے منصب سے ہٹا کر کہیں اللہ کا بیٹا، کہیں نعوذ باللہ اللہ، گویا اپنا مذہبی بت گھڑ لیا. کتنی بڑی جسارت، کتنی بڑی گستاخی. ٹھیک، اب آخری امید کے حوالے سے ایک گروہ بچا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس اولاد کو دنیا کے ہنگاموں سے دور، ہزاروں سینکڑوں میل دور لا کر اس سرزمین میں مکہ میں بسایا تھا. حرم کی رکھوالی کے لیے اللہ کے حکم سے وہ گھر بنایا اور رکھوالی کا کام سونپا. ٹھیک ہے، میں نے ابھی تک کتنے گروپس کی بات کی؟ یہود اور عیسائی. اور اب اس کے بعد تیسرا گروپ کون سا ہے؟ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. لیکن ہوا کیا یہاں؟ کیا مس ہیپ ہوا؟
یہاں کیا غلطی ہوئی؟ 2500 سال بعد، یہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد، انہوں نے اللہ کے گھر کو بتوں کا مسکن بنا دیا. کتنے بت رکھے ہوئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ 360 بت. اس توحید کے مرکز میں 360 بت رکھ کر کیسے باتیں کر رہے تھے. یہ نماز بگڑ کر تالیاں بجانا بن چکی تھی، سیٹیاں بجائی جا رہی ہوتی. استغفر اللہ. اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پر برہنہ طواف کیا جاتا تھا. یہ حالت ہو چکی تھی. گویا دنیا کو راہ ہدایت دینے والے تینوں ذمہ دار گروپ ہدایت کا کیا حشر کر چکے تھے؟ ہدایت کو بالکل گم کر چکے تھے. گم ہو گئی تھی، کھوئی گئی تھی ان سے. ظاہری بات ہے کہ اب جو نبی کا دور آیا، شروع ہوا، تو جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہیں تو ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی. سوسائٹی میں جو لوگ موجود ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ دل نہیں مانتا تھا، عقل نہیں مانتی تھی. وہ کہتے تھے کہ ظاہری بات ہے ہمیں ہدایت نہ ملی تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کیسا کریں. ظاہری بات ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ تھے وہ کسی انسان کو پوج رہے تھے، کوئی پتھروں کو پوج رہا تھا، کوئی جنوں کو پوج رہا تھا، کوئی فرشتوں کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں کو پوج رہا تھا. جس کو جہاں کسی نفع یا نقصان کی امید ہوتی تھی نا، وہ اسی کے آگے سر جو ہے نا وہ جھکا دیتا تھا. یہ حالت بن چکی تھی. لہذا دلوں سے دعا نکل رہی تھی. جہاں نکلی نا اہدنا الصراط المستقیم، وہیں اس دعا کی ہی ایکسٹینشن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ گروپس کا راستہ دکھا دے، وہ ہدایت عطا کر دے کہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کے نصیب میں آئی ہے، ان کو توفیق ملی. اللہ تو مجھے ہمیں غضب، جن پہ تیرا غصہ ہوا، جو راہ بھٹک گئے، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا لے. دعا ہے نا بیسٹ دعا. 3 گروپس، انعام یافتہ گروپ، مغضوب گروپ اور ضالین کا گروپ. انعام یافتہ گروپ کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتائی. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، آیت 69 میں. کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا دے، پلیز اے اللہ تو آسان کر دے ہمارے لیے. یہاں پہ رک کر ایک اور چیز کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گی کہ یہ جو ہدایت گم کر بیٹھے تھے، صرف وہ نہیں گم کر بیٹھے تھے، آج ہم بھی سیم اسی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں قرآن کو چھوڑ کر. قرآن کے علاوہ دین کے نام پر سب کچھ ہے ہمارے پاس، قرآن نہیں ہے. اور قرآن جو ہے وہ جسٹ ناظر ہے، بس پڑھتے رہو. 5 قرآن پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، اسی میں مقابلے ہو رہے ہیں، اسی کو آنکھوں سے چوم چوم کر اونچی جگہ پہ عطر لگا لگا کر رکھا جا رہا ہے. آج اسی پوزیشن پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر رک کر دیکھیے کہ اللہ ہمیں اس ہدایت سے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو آپ نے دی، اللہ ہمیں اس راستے سے محروم نہ کرنا. ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اسی راستے پر چلانا. یہ ہمارے پیشرو ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں. یہ مجھے اور آپ کو مانگتے رہنا ہے پورے شعور کے ساتھ. زندگی کی ایک ایک گھڑی کے اندر، ایک ایک مانگنے والے لمحے کے اندر اپنی جتنی ہماری دعائیں ہیں ان میں ٹاپ پریورٹی پر اس دعا کو رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ اللہ نے خود اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہے کہ یہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت رہے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو کتنی مثالیں دے دی، آکسیجن کی، کھانے کی، پانی کی دی ہے نا، یہ ایسے ہی میرے لیے ضروری ہے. اللہ ہمیں اس کا شعور اور یقین عطا فرمائے اور ہم شعور سے اس کو ماننے والے بنے کہ اللہ جن لوگوں نے دل و جان سے تیری اس ہدایت کو قبول کیا، تیری نعمت ان کے اوپر پوری ہوئی، تیرا انعام و اکرام ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ ہمیں اس گروہ کا حصہ بنانا. اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور گروپ کی طرف نہ لے کے جانا.
اب یہ جو انعام یافتہ گروپ ہے، یہ بتائے گا کون اس سوسائٹی کے اندر بھئی یہ انعام یافتہ گروپ ہے، یہ انعام، ہر بندہ کہے گا میں انعام یافتہ ہوں، گمراہ سے گمراہ بھی کہے گا نہیں میں تو گمراہ نہیں ہوں، میں تو انعام یافتہ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی پاگل بھی کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ نہیں کہتا نا، دوسروں کے اوپر انگلیاں ضرور اٹھتی ہیں، وہ گمراہ، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط۔ تو یہاں پہ یہ جو اتنا فرقہ بازی، اتنی مسلک پرستی، اتنی چیزیں ہیں، تو مجھے بتائیے ہمیں ٹریک پر رکھے گا کون؟ کس کی مدد؟ قرآن، سنت، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد ہوگی۔ اور قرآن بھی تب کہ جب اللہ کی اسپیشل مدد ہوگی کہ ہم قرآن کی تفسیر میں بھی ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ قرآن نہیں، جو قرآن کی تفاسیر بیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں ادھر ادھر لے جاتی ہیں پھر راستے سے ہٹا کر۔ اللہ ہمیں تو ٹریک پہ رکھنا، ایسے لوگوں سے ملوانا، ایسے گروپس میں شامل کرنا، ایسی چیزیں سیکھنے والوں میں شامل کرنا جو ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن رکھے۔ پھر سمجھ آ گئی؟ پھر مغضوب کون؟ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یا قبول کیا بھی تو دل کی آمادگی سے نہیں کیا، اور جنہوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی ان کو راستے سے ہی ہٹا، اور پھر یہ سب کچھ کر کے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آج دیکھیے انبیاء کرام تو موجود نہیں، ٹھیک، معاملہ ان کا تو یعنی کہ ہسٹری ختم ہو چکی، لیکن آج ان کے وارثین ہیں جو صحیح معنوں میں ان کے وارث ہیں، صحیح معنوں میں عالم ہیں۔ آج باقی لوگ ان کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمیں ہدایت یافتہ گروپ کا حصہ بننا ہے، ہمیں ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی سائڈ پہ نہیں جانا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ یہ سمجھتے رہے پوری زندگی کہ ہم بالکل سیدھے راستے پہ، ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ کلیئر؟ اور پھر کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ، نصارہ۔ پہلے میں نے آپ کو مخدوم میں کس کا نام لکھوایا؟ یہود کا۔ وَلَضَّالِّينَ میں کون؟ نصارہ، وہ جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعات کی وجہ سے، اپنی رہبانیت کی وجہ سے مسخ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیل فری، ان کا ہر چیز بس اپنے لیے جائز ہے، یہ بھی آسان، وہ بھی آسان، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کو اوکے 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 کرتے چلے گئے، اور دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ ہمیں دین کا حلیہ بگاڑنے والوں کے اندر نہ شامل کرنا، جو غلط راستوں، غلط عقیدے، غلط چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، رسموں پہ، بدعات پہ۔ اللہ ہمیں نہیں پتا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ کہتے ہیں نا اٹھ کے کھڑا ہو کر اپنی اپنی پکار لگا رہا ہے، جیسے آپ مچھلی مارکیٹ یا بازاروں میں جائے نا، آپ تو خیر اس طرح آوازیں نہیں لگاتے، ہر بندہ کھڑا ہو کر اپنی اپنی دکان کے باہر نا وہ بول رہا ہوتا تھا کہ آؤ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ چیزیں بک رہی ہیں لوگوں کی، بک بھی رہی ہوتی ہیں لوگوں کی، لوگ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت بڑے بڑے شیطان کے ایجنٹ بن کر لوگوں کو ورگلانے اور بیوقوف بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کسی ایجنٹ کی طرف نہ جانے دینا۔ اللہ تو ہمیں دے گائیڈنس، تو ہی دے گا گائیڈنس، تیرے ہاتھ میں ہی ہے گائیڈنس۔ اور پھر اس کی سب سے بڑی گائیڈنس کی جو شکل ہے، لائٹ ہے، اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دی۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ آمین کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہم بھی بولتے ہیں آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں ابھی تک میں نے الحم سے لے کر ولضالین تک آپ کے سامنے ایک تفسیر پیش کی۔ اب آپ سوچیں کہ اس تفسیر میں کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کے دل اور دماغ کو بے چین رکھ کر دے، بے سکون کر دے کہ نہیں یہ نہیں صحیح بات ہو سکتی، یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی بات؟ تو اللہ سے دعا کریں نا، اللہ ہمارے دل کو وہ شعور، ہماری عقل کے اندر وہ روشنی عطا فرما دے، وہ امتیاز عطا کر دے
کہ بولنے والا بول رہا ہو اور ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ یہ اللہ ہمارے دلوں کو اپروچ نہیں کر رہی، اپیل نہیں کر رہی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے موقع سے پہلے بعد میں لوگ پریشان حال تھے ہدایت کے لیے، تڑپ رہے تھے. تو کیا ہم اپنی تڑپ اپنے رب کے سامنے شو نہیں کر سکتے؟ وہ دے گا ہمیں ہدایت، وہ سکھائے گا ہمیں سیدھا راستہ، وہ بتائے گا کہ اب بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بھی قرآن کی بیسٹ تفاسیر کرنے والے میرے بندے موجود ہیں. اب میں نے بھی کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ کے بندوں سے سیکھا ہے نا. ہم اپنے استادوں سے سیکھا. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں سے نوازے. تو ایسے اسے سیکھ کر ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. تو آپ بھی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی صحیح لوگوں کے ساتھ ملانا. ہم اس معاملے میں برے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھیں. برے لوگوں کے ہتھے چڑھنے کا مطلب وہی جو بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اندھیرے میں راستہ گم کر دینا. کلیئر ہو گئی بات؟ خلاصہ تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں ہم کہ قرآن یاد رکھیے صرف ایک کتاب نہیں ہے، عام کتاب تو بالکل بھی نہیں، اور صرف ایک کتاب یا خاص کتاب بھی نہیں. اس سے بھی آگے میں جاؤں گی اور میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آؤں گی کہ جس کو اللہ نے خود قرآن میں اپنی رسی قرار دیا. قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ رسی ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑ لینا تو اللہ تو نہیں چھوڑنے والا. میں چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں، میں ڈھیلی پڑ جاؤں تو پڑ جاؤں، میں اگنور کر دوں تو کر دوں، وہ ذات مبارکہ اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ رسی ہمیں اللہ سے مستقل جوڑے رکھے گی. تو جس کے ہاتھ میں اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک کنیکشن ہو، اس کو کیا ڈر، اس کو کیا غم، اس کو کیا پریشانی، اس کو کیا فکر. انشاءاللہ رسی پکڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہدایت کے راستے پر ہم گامزن ہیں. ہمارا سفر جاری اور ساری ہے. اللہ ہمارے اس سفر کو جاری اور ساری رکھے، زندگی کی آخری سانس تک ہم قرآن سے جڑنے والے بنے. یاد رکھیے کہ ہم جو قرآن کھول کر بیٹھے، اس کلاس کا آغاز ہوا، آپ ادھر ادھر دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے قرآن پڑھنے پڑھانے والے نا. ہم کہتے ہیں کہ چلیں ایک اپنی سی کوشش ہم بھی کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جس اینگل سے لیا اپنے ٹیچر سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہی لائٹ، وہی روشنی آپ کے سامنے بھی پیش کریں. آئیں ہم اس رسی سے مل کر جڑیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اکٹھے ہو جائیں اور اس رسی کو تھام لیں. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس رسی کو تھامنے کے لیے ہم انکریج کرتے رہیں، ہم بلاتے رہیں، ہم اللہ کی رسی کی طرف بلانے والے بن جائیں، دعوت دینے والے بن جائیں، ہم اللہ کے دین کے، اللہ کے قرآن کے مددگار بن جائیں. اپنا یہ سٹیٹس پسند کریں ہم اپنے لیے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ایسا سلسلہ ہے ہدایت کا کہ جو انشاءاللہ ابدی جنت میں ہمیں پہنچا کر ہی دم لے گا. ہم نے فیصلہ کر لیا نا کہ دنیا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اس کو نہیں چھوڑنا بس. اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، دیکھیں پھر کیسے آسانیاں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہے نا اللہ کی رسی کی مثال کے جیسے اپنا فون جو ہے نا، آپ چارجر کو لگاتے ہو، اور چارجر کہاں لگا ہوتا ہے؟ بجلی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو میرے اور آپ کا جو کنیکشن ہے نا، جو وہ درمیان میں وائر ہے نا ساری، وہ قرآن ہے. ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں گے تو قرآن کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ سے. تو میری زندگی میں چارجنگ کہاں سے آئے گی؟ اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے، اور صحیح معنوں میں جڑنے سے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ جو آج ہدایت کی راہ پر چلے گا نا اخلاص سے، تو دنیا کے اندر خواہ کتنی ہی بڑی محرومیاں کیوں نہ ہوں اس کی زندگی میں، یاد رکھیے آج کا محروم، آج کا فقیر، کل جنت کا بادشاہ ہوگا. جنت کی بادشاہی تو ہم سب کو چاہیے نا. دنیا میں تو کچھ کمیاں پیشیاں رہ ہی جاتی ہیں، اور کسی کی زندگی میں زیادہ ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں تو وہ چاہیے نا، وہ بادشاہی. لیکن اگر ہم اس رسی سے نہ جڑے
تو یاد رکھیے آج کا بادشاہ کل کا بدترین فقیر بنے گا. استغفر اللہ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہاں پہ ہم روکتے ہیں سورہ الفاتحہ کا جو ہم نے آج اینڈ پڑھا، تھوڑا سا ہم نے اس کو سم اپ کیا. ٹھیک چلیے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.